اچھا علامہ راغب نعیمی صاحب، تراویح کے حوالے سے ایک سوال ہے بہت ہی اہم کہ یہ تراویح کی اہمیت کیا ہے دین میں، اور کیا موجودہ صورتحال میں گھر میں تراویح پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے ایک سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت سنن موقدہ کی ہے، جو کہ جماعت کے ساتھ علی الکفایہ ہوگا مسجد کے اندر ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا مسجد کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کی باقاعدہ اس طرح تلاوت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تنہائی میں بھی ادا کر لے گا، اس کی سنن ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آ کے ادا کرے۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے اپنی فرائض نماز تک محدود کر لیا ہے، چاہے وہ 5 وقت کی ہے یا وہ جمعے کی فرائض نماز ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایگزیمپشن بھی دیتے رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے، ضعیف العمر اولڈ پیپلز کے حوالے سے، بیماروں کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہم پہلے یہ بھی کہتے رہے کہ تمام طرح کی سنن اور نوافل وہ اپنے اپنے گھروں میں ادا کی جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس رخصت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی سنن کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے گھروں میں بھی سنن ادا کرنے کا ثواب 20 رکعت کا ویسے ہی ملے گا جس طریقے سے وہ مسجد میں آ کے ادا کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو جماعت کا نہیں ملے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں حفاظ کرام ہیں، وہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں اس کی جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، اپنے ہاں وہ جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ بچے حافظ ہیں، وہ آ کے آ جائیں اور باقاعدہ جماعت کی صورت میں اپنے گھروں میں ہی اس کو قائم کر لیں۔ لیکن اگر مسجد میں جماعت کو تراویح کی جماعت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے وہی پریکاشنز ہمیں اختیار کرنا پڑیں گی، اور کوئی آتا ہے تو گویا وہ عزیمت کے راستے کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ پریکاشنز وہی ہوں گی کہ وہ ماسک پہن کے آئے گا، وہ اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آئے گا، اپنا مصلی لے کر آئے گا، وہ ایک مجمع کی صورت نہیں لگائے گا، اور جب صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ان کے درمیان میں ایک بہت مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے علماء کی میٹنگ کے اندر طے کیا گیا، اور اس کا باقاعدہ ایک صفوں میں نمازیوں کے کھڑے ہونے کا نقشہ بھی بنا کے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی ہی طریقے سے ہوگا۔ لیکن میں پھر یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اگر 2 3 4 افراد بھی آ جاتے ہیں تو وہ جو ایک جماعت کا تصور ہے مسجد کے اندر، وہ پورا ہو جاتا ہے، اور باقی افراد کو لازماً یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اس سنت مؤکدہ کو ادا کریں، تاکہ جو حقیقتاً ماہ رمضان کی رات کی عبادت کا ثواب ہے وہ ہم پا لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو بیشک قرآن کریم سارا زبانی نہیں بھی آتا، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں آپ ان کے ساتھ ان 20 رکعت تراویح کی نماز کو آپ ادا کیجئے، اس کے بعد پھر آرام کیجئے، اور جب صبح سحری کے لیے دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی، جو کہ 8 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھ لیجئے۔ آپ یقین جانیے جس پیکج کی ابھی بات کی جا رہی تھی، اسی پیکج کے اندر تراویح کی نماز بھی ہے، اسی کے اندر تہجد کی نماز بھی ہے، اسی میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور اتنا وسیع وقت، جس طرح جناب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اتنا وسیع وقت انفرادی طور پہ ہم اگر اپنی پوری زندگی سابقہ دیکھ لیں کبھی نہیں ملا ہوگا، اور شاید آئندہ بھی ہمیں دوبارہ اس طرح کا وقت نہ مل سکے۔ انفرادی طور پر عبادت کو اپنی انتہا تک پہنچا دیجئے، تو یقین کیجئے اللہ وحدہ لا شریک اس ماہ رمضان میں ہی، جس طرح حدیث مبارکہ میں یہ بات کہی گئی کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے لیے جنت کھڑی نہ کر لے، اور جنت کھڑی کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع نہ ہمیں کبھی ماضی میں مل سکا ہے، اور نہ شاید ہمیں کبھی مستقبل میں مل سکے۔ سبحان اللہ۔ جزاک علامہ راغب نعیمی صاحب، جو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کیا فرق ہے کچھ روزہ فاسد ہونے میں اور ٹوٹ جانے میں، اور اگر خدا نخواستہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے روزہ
جو ٹوٹتا ہے اس کے دو طرح سے اسباب ہو سکتے ہیں. کچھ اسباب خفیفہ ہیں اور کچھ اسباب ثقیلہ ہیں. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کی ٹوٹنے کی وجہ اس انسان روزہ دار کا اپنا ارادہ ہے، جیسے ارادے کے ساتھ کھا لیا، ارادے کے ساتھ پی لیا، ارادے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، ایسی کیفیت میں جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کی الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلتا ہے یا کمپنسیشن اس کی بنتی ہے وہ دو طرح سے بنے گی. ایک، روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا، دوسرا اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کی جو پہلی قسم ہے وہ 60 روزوں کا مسلسل رکھنا ہے. جس آدمی نے اپنا روزہ جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ توڑا ہے وہ 60 روزے مسلسل رکھ کر اس کا کفارہ ادا کرے گا. اور اگر وہ یہ 60 روزے نہیں رکھ پاتا ہے پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. اور کھانا کھلانے کی جو مقدار ہے یا اس روزے کا جو کفارہ ہے اس کی جو مقدار ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے کہ جس طرح ایک روزے کا صدقہ فطر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 60 روزوں کا 60 صدقہ فطر ادا کرے گا. اگر وہ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے جو کہ منیمم ہے تو پھر وہ 100 روپیہ فی روزے کے حساب سے دے گا. اگر وہ اوپر بڑھتا ہے جو کے حساب سے دیتا ہے تو 200 روپے ہوں گے، کھجور کے حساب سے دیتا ہے تو 700 روپے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر وہ منقع کے حساب سے دیتا ہے تو پھر وہ 2100 روپیہ صدقہ فطر فدیہ بنے گا اس کے روزے کا جو اس نے کفارے کے طور پہ رکھنا ہے. اور جو بغیر ارادے کے ساتھ ہے، جیسے انسان نے جیسے تھوڑی سی چیز کھا لی ہے اسے پتہ نہیں چلا، یا اس نے بغیر ارادے کے کوئی دھواں اس کے اندر چلا گیا ہے، یا اس نے کوئی چیز سونگھ لی ہے اور اس سونگھنے کے ساتھ اس کا اسموک، اس کا دھواں وہ اس کے اندر چلا گیا ہے، غبار کی کیفیت میں ہے، چکی کے آس پاس کہیں کھڑا تھا وہاں پہ غبار تھا وہ اس کے سانس کے اندر چلا گیا ہے، انہیل اس نے کر لیا ہے، تو یہ ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس میں وہ اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ ہی رکھے گا. یہاں پہ کفارہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک رخصت دی گئی ہے ایسی خاتون کے لیے جس پر سختی کی جاتی ہے کھانا پکانے کے معاملات میں کہ وہ اچھا پکائے، تو وہاں پہ وہ اس سختی سے بچنے کے لیے بہت مناسب بہت تھوڑا سے مقدار میں اگر وہ کھانے کو چکھتی ہے تو اس کھانے کے چکھنے کی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایسے ہی اگر ایک ضعیف العمر شخص ہے جس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا کے اس کا فدیہ ادا کر دیں. اس نے روزہ رکھا ہے، اب روزہ رکھنے کے دوران میں کہیں پہ اس نے بھول کر پانی پی لیا تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اسے یاد نہ دلایا جائے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اور اگر کہیں پر کوئی کام بھی بھول کر ہو گیا ہے تو بھول کر ہونے کی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ اس کی قضا ہے اور نہ ہی اس کا کفارہ ہوگا.